کیا لگ رہا ہے آپ کو جو مذاکرات میں تعطل آیا، تھوڑا سا ڈیلے آیا ہے، جس طرح سے امریکہ کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے اس کے بعد اب یہ جو ڈسٹرسٹ کی سچویشن جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے اور ایران جو ہے اعتبار کرنے کو پہلے بھی امریکہ پر تیار نہیں ہے، اس کو آپ ڈیزالو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اس وقت ایک بالکل غیر یقینی سی کی کیفیت ہے، اور اس کی بنیادی وجہ نیگوسیشنز میں یہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو رویہ ہے، اس کو پریڈکٹ کرنا، اس کے متعلق کوئی پیشگوئی کرنا وہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ ہم نے دیکھا ہے پاسٹ میں بھی کہ وہ کہتے کچھ ہیں، کر کچھ دیتے ہیں۔ کچھ دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی جو پاکستان کی طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں ان کے نتیجے میں دونوں ڈیلیگیشنز یہاں پہ آ جائیں، ہائی لیول پہ آ جائیں، ان کا سیکنڈ راؤنڈ ہو جائے، اس میں اس سیکنڈ راؤنڈ سے بھی آگے دو قسم کی آؤٹ کمز نکل سکتی ہیں کہ ایک تو میجر ایگریمنٹ ہو جائے اور آگے بڑھیں، اور دوسرے اگر آگے نہ بڑھ سکیں اور دونوں فریقین اپنی اپنی پوزیشن پہ ڈٹے رہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہتے رہیں کہ اگر ایران بالکل سب کچھ نہیں مانے گا تو پھر میں، کیونکہ ان کی طرف سے یہ بھی ابھی کہا گیا ہے کہ وہ دوبارہ سے ایران کے پاور پلانٹس پہ، بریجز پہ اٹیکس کر سکتے ہیں، اور سیز فائر جو ٹیمپریریلی ہوا ہے اس کو ایکسٹینڈ نہیں کریں گے، تو ایک غیر یقینی کی کیفیت ہے۔ اس صورت میں پاکستان کے لیے بطور ایک ثالث، بطور ایک نیگوشیٹر ایک مشکل فضا ہے، لیکن پاکستان کی طرف سے ایک بہت اچھا رول بھی پلے کیا جا رہا ہے، بے شک۔ پلے کیا گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے پاکستان کے لیے ضروری یہی ہوگا کہ یہ ایک مشکل ایشو ہے، آسان ایشو تو نہیں ہے۔ ایران اور یو ایس کے بہت شدید اختلافات ہیں، اس میں انٹرنیشنل پولیٹکس بھی شامل ہے، انٹرنیشنل اسٹریٹجک ایشوز بھی شامل ہیں، ہرمز کا کھلنا بھی شامل ہے، نیوکلیئر ایشو بھی شامل ہے، خلیج کے ممالک کے ساتھ کس قسم کا کی انڈرسٹینڈنگ ایگری ہوتی ہے وہ بھی شامل ہے۔ تو بہت کمپلیکس ایشو ہے۔ تو میرا خیال ہے پاکستان کو سٹیپ بائی سٹیپ اسی طرح چلنا چاہیے جس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جی کہ ان دونوں پارٹیز کو اکٹھا ایک کامن گراؤنڈ پہ لانے کی کوشش کرتا رہے، کوشش کریں کہ یہ جو سیز فائر ٹیمپریری ہوا ہے یہ ایکسٹینڈ ہو جائے، کیونکہ اس سے پہلے تو ایگریمنٹ ہوتا ہوا مشکل نظر آ رہا ہے۔